بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے محمد فہیم کہتے ہیں اور آج ہم پروگرام لا رہے ہیں آپ کے سامنے اویئرنیس کے سلسلے میں. سب سے پہلے میں انتہائی شکر گزار ہوں سر طیب شاہ صاحب کا کہ جنہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا اور ہمیں بات کرنے کا موقع ملا. سر Thank السلام you. علیکم. Walaikum assalam. Thank کیسے you ہیں so آپ؟ much ٹھیک ہے؟ for coming today. It's really pleasure کہ آپ آئے اور آپ سے ملاقات ہوئی. تو ڈسکشن کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں. سب سے پہلے سر اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا. میرا نام طیب شاہ ہے. بیسیکلی میں آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی پریکٹیشنر ہوں اور پچھلے 20 سال سے اس فیلڈ میں ہوں. آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مطلب جس وقت میں اس فیلڈ میں آیا تھا اس وقت بہت کم لوگ جانتے تھے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے کیا. بلکہ میڈیکل ایجوکیشن اس کے لیے میں چھوڑ کے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں آیا ہوں. اچھا. جی. تو چونکہ ویکیشن پہ میں تھا، ویکیشن میں چونکہ گھر کے قریب ایک آئل اینڈ گیس کمپنی آپریٹ ہو رہی تھی، میرے کزن تھے وہ اس میں چیف ایڈمنسٹریٹر تھے. تو انہوں نے مجھے دعوت دی ہے کہ آئیں، ویسے بھی آپ کی چھٹیاں ہیں تو اس پروجیکٹ میں دیکھیں، کچھ کمانے کا موقع مل جائے گا. تو یہ ایک انٹری پوائنٹ تھا میرا کہ اس کے بعد جب ہیلتھ اینڈ سیفٹی پریکٹسز دیکھے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی انفارمیشن پڑھی، تو پھر واپس دل نہیں کیا واپس جانے کا، پروفیشنل ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کا، بلکہ اسی کو ہی اپنا فیلڈ بنایا. اگرچہ ظاہر ہے اٹ واز ناٹ این ایزی ڈیسیژن، بہت ساری مخالفت لینی پڑی گھر والوں سے، سب سے، مگر پھر آپ دیکھیں الحمدللہ اس کے بعد گریجولی ایکسپیرینس گین کرتا گیا ہوں. بلکہ ایک کمپنی کی تو پالیسی بھی یہ تھی کہ ایک اسسٹنٹ ایڈوائزر، سیفٹی ایڈوائزر کو فل ایڈوائزر بننے کے لیے ایچ آر کی پالیسی ان کو جو تھی وہ یہ تھی کہ 1.5 سال ایز اسسٹنٹ ایڈوائزر کام کرنا پڑتا ہے. تو میں نے جب اس کمپنی کو جوائن کیا ہے جنوری میں، اور اگست تک میں فل ایڈوائزر تھا. ماشاء اللہ. جی. تو اس کے بعد پھر ایجوکیشن کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہے. آیوش مینیجنگ سیفلی جو کہ بالکل بیسک سرٹیفکیٹ ہے، وہاں سے ابتدا کی ہے. پھر نیبوش انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیٹ، پھر انٹرنیشنل ڈپلومہ نیبوش کا. اس کے بعد پھر ایم ایس سی کی ہے یو کے سے ان آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی. اور 2007 میں 2016 میں پھر مجھے جو ہے ورلڈ سیفٹی آرگنائزیشن، جو کہ دنیا کی سب سے پرانی آرگنائزیشن ہے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی، انہوں نے پھر پاکستان میں مجھے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈائریکٹر اپوائنٹ کیا ہے. ماشاء اللہ. تو ابھی گرین وچ ٹریننگ اینڈ کنسلٹنگ ہے جو ہے یہ نیشنل آفس ہے ورلڈ سیفٹی آرگنائزیشن کا. ٹھیک ہوگا. ناظرین، آج ہمارے یہاں پہ آنے کا مقصد ہے کہ ہم سر سے جان سکیں کہ نبوش کیا چیز ہے. میرا آنے کا مقصد ایسے واضح ہوا کہ میرے دوست ہیں جنہوں نے بی ایس سی کی 2005-06 میں ذمہ دار کالج گجرات سے، لیکن اس کے بعد وہ اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکے. تو ان سے میری ملاقات ہوتی ہے 2017-18 میں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار میں آج کل نبوش کر رہا ہوں. تو صرف ان کی نبوش کی کرنے کے بعد جو ہے ان کی جاب سعودی عربیہ میں ہوگی. تو مجھے لگا کہ اس فیلڈ کو ایکسپلور کرنا چاہیے. تو اسی سلسلے میں آج ہم سر سے بات کریں گے. تو سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ نبوش ہے کیا چیز، اس سے کیا مراد ہے؟ نیبوش ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے جس کا یو کے میں سٹیٹس ہے چیریٹی سٹیٹس. مطلب جتنا پیسہ یہ کماتی ہے یہ اپنے پہ نہیں لگا سکتے ان کے امپلائیز یا ایز اے ہول آرگنائزیشن، بلکہ یہ پیسہ جتنا ریونیو یہ آرگنائزیشن جنریٹ کرتی ہے اس کو مختلف فلاحی کاموں میں انویسٹ کرتی رہتی ہے. تو نیبوش کا قیام جو ہے وہ 1979 میں ایز این انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن بورڈ جو ہے یہ ادارہ قائم ہوا ہے، اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی مختلف کوالیفیکیشن جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کی ہے. اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ ایگزامینیشن بورڈ جو ہے وہ دنیا میں آپ کو بہت کم اس طرح کی ایگزامپلز ملتی ہیں. زیادہ تر یا انسٹیٹیوٹ لیول پہ یا کالجز یا یونیورسٹیز جو ہے وہ فیمس ہو جاتی ہیں اپنی کوالیفیکیشنز کی وجہ سے. ایک ایگزامینیشن بورڈ کا اس لیول تک پہنچنا یقیناً اس کے پیچھے کافی ساری محنت ہے. پھر کچھ یو کے کا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا قانون بھی ہے جو 1970 میں انٹروڈیوس ہوا ہے. تو اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے شاید انہوں نے، جو اس کے فاؤنڈرز تھے، انہوں نے یہی سوچا کہ سیفٹی کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں.
تو نیبوش جو کہ ایبریویشن ہے نیشنل ایگزامینیشن بورڈ ان آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی، یہ بیسیکلی ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے جن کا کام نہ صرف یہ کہ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کوالیفیکیشن آفر کرنا، بلکہ یہ انوائرمنٹ کے کوالیفیکیشن بھی آفر کرتے ہیں، اس کے علاوہ رسک مینجمنٹ کی کوالیفیکیشن بھی آفر کرتے ہیں۔ ان کی کوالیفیکیشن کی رینج یو کے ایجوکیشن لیول کے مطابق، جو ٹیکنیکل ایجوکیشن لیول ہے یو کے کا، لیول 2 سے سٹارٹ ہوتی ہے اپ ٹو ایم ایس سی ان کی ایجوکیشن لیول ہے۔ مگر چونکہ یہ ایگزامینیشن بورڈ ہے تو ایگزامینیشن بورڈ کو تو کم از کم یہ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ ڈگری لیول کی کوالیفیکیشن آفر کر سکیں، تو پھر ایم ایس سی کے لیے ان کی آپس میں ایسوسیشن ہے یونیورسٹی آف ہل اور نیبوش کا، تو ہل یونیورسٹی اور نیبوش مل کے ایم ایس سی ڈگری آفر کرتے ہیں آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی۔ یہ ابھی آپ نے لیولز کا ذکر کیا، نبوش میں کتنے لیول ہیں اور اس لیول کے بعد بندہ کس طریقے سے کوالیفائی کرتا ہے کس جاب کے لیے؟ مطلب جس طرح یو کے کا فارمل جو ایجوکیشن سسٹم ہے اے لیول او لیول، اگر اس کو ہم کمپیئر کر لیں پاکستان کے میٹرک اور ایف ایس سی کے ساتھ، تو چونکہ آپ خود ایجوکیشن میں رہ چکے ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ اس میں 1 سال کا ڈیفرنس ہے، مطلب ہم اس کو 10 ایئرز آف ایجوکیشن کہتے ہیں، ان کا جو ہے وہ 11 ایئرز آف ایجوکیشن بنتا ہے۔ اس طرح ایف ایس سی ہماری جو ہے وہ 12 ایئرز آف ایجوکیشن ہے، ان کی 13 ایئرز آف ایجوکیشن ہے۔ تو اسی طرح جو ہے لیول 3 کا مطلب ہے کہ 13 ایئرز آف ایجوکیشن، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایف ایس سی کے ایکویلنٹ ہے۔ لیول 6 کا مطلب ہے کہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن، 17 ایئرز آف ایجوکیشن، مطلب وہ بی ایس آنرس کے برابر ہوتا ہے۔ وہ ہوتا تو ایک ڈپلومہ ہی ہے، مگر اس کی ایکویلنسی جو ہوتی ہے وہ ایکول ٹو 17 ایئرز آف ایجوکیشن۔ اس کے بعد جو ہے وہ لیول 7، اس کو پھر ماسٹر ڈگری کہتے ہیں۔ ہم نے نبوش کے ساتھ ساتھ آیوش کا بھی نام سنا ہے، تو ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ آیوش اور نبوش کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اگرچہ آیوش کو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ایک الگ سے ایک ادارہ سمجھتے ہیں، مگر آیوش جو ہے وہ پیرنٹ آرگنائزیشن ہے نیبوش کی۔ اوکے، ہاں، اگرچہ آیوش بھی کوالیفیکیشن ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی کوالیفیکیشن آفر کرتا ہے، مگر وہ بہت بیسک لیول پہ، ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو ہے وہ لیول 6 سٹارٹ کیا ہوا ہے، مگر ابھی تک جو ہے وہ لیول 2 لیول 1 اس قسم کی کوالیفیکیشن آئی۔ مگر آیوش کا بیسک فوکس جو ہے وہ پروفیشنل ممبرشپ پہ ہے، نہ کہ پروفیشنل کوالیفیکیشن پہ ہے، جبکہ نیبوش کا بنیادی فوکس جو ہے وہ کوالیفیکیشن پہ ہے۔ تو اگر کسی کو جاب کے سلسلے میں وہ کرنا چاہے تو اس کو آپ کیا پریفر کریں گے، آیوش یا نبوش؟ ظاہر ہے نیبوش، کیونکہ نیبوش کی رینج آف کوالیفیکیشنز ہیں اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری کوالیفیکیشن جو ہے وہ ورلڈ وائڈ ایکسیپٹیبل ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کن اسٹوڈنٹس کو نبوش کرنا چاہیے؟ دیکھیں، نیبوش کوالیفیکیشن جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے آپ نے ایک مثال بھی دی ہے کہ اس طرح کے رشتہ دار ہیں جن کے پاس جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ بیچلر ڈگری تھی، پھر ناروے سے انہوں نے ماسٹر ڈگری لی ہے، پھر یورپ کے ایک اور ملک سے ایک اور ماسٹر ڈگری لی ہے، مگر جب مڈل ایسٹ میں جاب اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو جواب ملا ہے کہ آپ کے پاس نیبوش ہونا چاہیے۔ تو نیبوش ابھی ایک ایسا برانڈ بن گیا ہے جاب انٹری کے لیے کہ ویسے تو اس کے لیے کوئی فارمل ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ نیبوش کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں یا ان کے ڈاکومنٹس دیکھیں تو ان کی کسی بھی کوالیفیکیشن کے لیے سوائے ماسٹر کی، باقی چاہے وہ سرٹیفکیٹ لیول کوالیفیکیشن ہے، ایوارڈ لیول کوالیفیکیشن ہے یا ڈپلومہ لیول کوالیفیکیشن ہے، اس کے لیے اسپیسیفک کوئی انٹری ریکوائرمنٹ سیٹ نہیں کی، سوائے اس کے کہ نیبوش یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ جو بھی بندہ ہمارے کوالیفیکیشن یا سرٹیفیکیشن کے لیے اپیئر ہونا چاہتا ہے اس کی انگلش لینگویج کمپیٹنسی کم از کم آئیلیٹس بینڈ 6 تک ہونی چاہیے، باقی اس کے لیے فارمل کوئی انٹری ریکوائرمنٹ سیٹ نہیں کی۔ تو آپ کا کوشچن تھا کہ کن لوگوں کو کرنا چاہیے، میں تو کہتا ہوں کہ ہر بندے کو کرنا چاہیے اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی فیوچر پلاننگ نہیں ہے اور جاب کے حوالے سے انسیکیورٹی ہے، تو یہ ہے کہ کم از کم نیبوش سرٹیفکیٹ، کسی زمانے میں تو ہم یہ کہتے تھے کہ آپ نیبوش پاس کر جائیں جاب کی آپ کی گارنٹی ہے، مگر ظاہر ہے اس وقت اور اس وقت پاپولیشن میں بھی اضافہ ہوا ہے، کمپیٹنسیز میں بھی اضافہ ہوا ہے،
تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، مگر کم از کم یہ جاب انٹری کے لیے ایک اچھا کورس ضرور ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جو بچے ایف ایس سی کر جائیں، بی ایس سی کر جائیں، صرف وہ انگلش میں اچھے ہوں تو وہ نبوش کو کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں اگر ان کو، ظاہر ہے اگر ان کی انگلش اتنی اسٹرانگ ہے کہ ان کو کورس کنٹینٹ سمجھ آ جاتا ہے آرام سے، اور اس کے علاوہ جو انفارمیشن وہ کلاسز کے دوران ادھر سے گین کرتے ہیں اس کو اپنے الفاظ میں اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ مگر پھر بھی فارمل ایجوکیشن کی ہمیشہ ایک اہمیت رہتی ہے۔ اگر کوئی لڑکا یہ سوچتا ہے کہ جی ایف ایس سی کے بعد میں نے نی بوش کر لی ہے تو دیٹس دی اینڈ اور اس کے بیس پہ مجھے جاب بھی مل جائے گی، تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جتنی کمپیٹنسی دنیا میں بڑھ رہی ہے، مطلب سپوز ہم دونوں اپلائی کرتے ہیں ایک جاب کے لیے ایک ہی کمپنی میں نا، آپ جو ہے آپ کے پاس فارمل ایجوکیشن ماسٹر ڈگری موجود ہے جبکہ میں صرف ایف ایس سی کی بیس پہ میں نے نبوش کیا ہے، تو کمپنی کی ایچ آر ظاہر ہے آپ کو ترجیح دے گی، مجھے تو ترجیح نہیں دے گی فارمل ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کے۔ تو یہ فارمل ایجوکیشن کی اپنی اہمیت ہے، اس کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا ناظرین، یہاں پہ سر نے ایک بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے۔ آج کل ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں ایک بات بڑے زبان عام ہے کہ ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف سکل لیں، ڈگری پہ آپ ٹائم اور پیسہ ضائع مت کریں۔ یہ بات کسی حد تک آئی ٹی کی فیلڈ میں مانی جا سکتی ہے، یا وہ لوگ جو صرف فری لانسنگ سے کام کر رہے ہیں، چونکہ میں خود بھی ایک میری ایجوکیشن جو ہے وہ ایم سی ایس ہے، خود سافٹ ویئر انجینئر ہوں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ٹی کی حد تک یہ بات آپ کی ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ اگر کوئی فارمل ڈگری نہیں بھی کرتے تب بھی آپ مارکیٹ میں سروائیو کر جاتے ہیں، ایون دو کہ آپ کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں بھی کام کر رہے ہیں، فری لانسنگ پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی ایجوکیشن کو حاصل نہ کریں۔ آج کل یہ بہت اس کے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ آپ ڈگریز پہ وقت ضائع نہ کریں، آپ ڈگریز پہ پیسہ ضائع نہ کریں، چونکہ جو سر نے پوائنٹ اٹھایا یہ مجھے کافی اپیل کی ہے چیز کہ آپ ضرور فارمل ڈگری کریں۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ڈگریز میں اسکل نہیں سیکھ رہے تو آپ ڈگریز کو ختم کر دیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ڈگریز کے ساتھ ساتھ اسکل کو بھی امپروو کریں، چاہے جائے اس کے کہ آپ بالکل یہ پرچار کرنا شروع کر دیں کہ آپ ڈگریز ہی نہ کریں، یہ ہونے چاہیے چیز، یہ ہمیں آپ اپنی پروفیشنل ڈگریز کے ساتھ ساتھ اپنی اسکل کو بھی لازمی امپروو کریں۔ اچھا سر، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سے جو ایسوسیٹ انجینئرز ہوتے ہیں، جیسے سول انجینئر ہے، میکینیکل انجینئر ہے، کیمیکل انجینئر ہے، یا اس قسم کی جو انجینئرنگ کی ڈگریز ہیں، یہ جو بچے ہیں یہ ڈگریز کرنے کے بعد بھی ان کو جاب حاصل کرنے میں بہت مشکلات درپیش آتی ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ان کو جو نبوش ہے وہ کیسے بینیفٹ دے سکتا ہے؟ جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی ہے کہ ایک ایجوکیشن لیول کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے جس طرح کہ مختلف ممالک میں مختلف ریکوائرمنٹس ہیں، جیسے کہ پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے زیادہ تر کمپنیوں کی ایچ آر مینجمنٹ کی تھنکنگ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انوائرمنٹل سائنسز کی کوئی ڈگری ہے تو یو آر ریلیونٹ کہ آپ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں جاب کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان میں زیادہ تر کمپنیوں کی مینجمنٹ کی یا ایچ آر مینجمنٹ کی یہ سوچ یا ایک ریکوائرمنٹ سیٹ کی ہوئی ہے، جبکہ مڈل ایسٹ میں اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ مڈل ایسٹ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس میکینیکل انجینئر کی ڈگری ہے، چاہے وہ ڈپلومہ ہے یا ڈگری ہے، تو آپ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پروفیشنل میں رائٹلی فٹ بندے ہیں۔ تو کبھی بھی مطلب آپ دیکھیں نا، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کمپیٹنسی پہ بات کر رہے تھے، تو ظاہر ہے جتنے یہ ڈپلومہ ہولڈرز ریگولر بیس پہ فارغ ہو رہے ہوتے ہیں مختلف کالجز سے، ٹیکنیکل کالجز سے، اسی طرح ہر سال یونیورسٹیاں کتنے گریجویٹ پروڈیوس کرتی ہیں انجینئرز مختلف اس میں جو ان کے ہیں میکینیکلز ہیں، الیکٹریکل ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے یا ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ اپروچ کرتے ہیں ہم سے انکوائریز کرتے ہیں نی بوش کورسز کے حوالے سے، تو اس میں زیادہ تر نمبر آف گریجویٹ انجینئرس کی ہے جو کہ جاب حاصل کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں یا اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کہیں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے اپنی فیلڈ میں، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کے لیے شاید
ایک راستہ ہے بڑا آسان سا کہ وہ نیبوش کر لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں پہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ اصل محنت تو میں نے اپنی فیلڈ میں کی ہے، سپوز ایک میکینیکل انجینئر ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اصل فیلڈ تو میری انجینئرنگ ہے۔ نیبوش کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو کسی کمپنی میں انٹری مل جاتی ہے، بعد میں سیفٹی کو چھوڑ کے وہ سوئچ بیک کر جاتا ہے اپنی فیلڈ میں، تو یہ بھی ایک آپشن ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جو ڈپلومہ ہولڈرز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کتنے ڈپلومہ ہولڈرز پورے پاکستان سے ہر سال جو ہے وہ ان کی ڈپلومہ کمپلیشن ہوتی رہتی ہے، اور پھر ظاہر ہے کوئی آگے گائیڈ کرنے والا بھی نہیں ہوتا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے یہاں پہ۔ تو یا اپنی جاب سوئچ کر لیتے ہیں، یا کسی سیلز وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، یا کسی اور اس میں چلے مارکیٹنگ میں چلے جاتے ہیں، کوئی گرافک ڈیزائننگ میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سجیسٹ میں یہی کروں گا، کیونکہ اب بھی دنیا میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی فیلڈ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ریگولر جابس اوپننگ آتی رہتی ہے اور مختلف کمپنیاں اس کو ہائر کرتی رہتی ہیں۔ بلکہ خوش قسمتی سے پاکستان میں بھی 2 صوبوں میں، پنجاب میں اور سندھ میں، آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ابھی لیگل ریکوائرمنٹ ہے۔ دونوں اسمبلیوں نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا بل پاس کیا ہوا ہے۔ KPK کا ڈرافٹ بنا ہوا ہے مگر وہ بل ابھی تک انہوں نے پاس نہیں کیا، پیچھے بلوچستان جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو 2 بڑوں صوبوں میں جو ہے یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 2021 چھوڑیں، کبھی تو سپوز ہم کرتے ہیں 2025 تک، 2025 تک کب کا مطلب کسی سٹیج پہ تو یہ لیگل ریکوائرمنٹ اپلائی ہونی ہے نا، گورنمنٹ نے اس کے لیے سسٹم تو بنانا ہے کہ جو قانون بنائے اس کے مطابق کمپنیاں عمل اس کو اپلائی کریں، اس پہ عمل کرنا سٹارٹ کر دیں۔ تو ظاہر ہے پھر ہر کمپنی، چاہے وہ چھوٹی ہے وہ بڑی ہے، جو کہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے، ان کے پاس ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر کا یا پریکٹیشنر کا ہونا ضروری ہوگا۔ تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پریکٹیشنر کس بیس پہ بن سکتا ہے؟ فی الحال ہمارے ملک میں تو ایسی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، ایسا کوئی سرٹیفیکیشن نہیں ہے جس کے کر کے ہم کہہ سکیں کہ جی فلانا بندہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پریکٹیشنر ہے۔ فی الحال پوری دنیا میں نیبوش کا ہی نام چل رہا ہے۔ تو اگر ڈپلومہ لیول کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیبوش انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیٹ بھی اسٹوڈنٹ حاصل کرتے ہیں تو کم از کم ان کے لیے ایک جاب اپرچونٹی پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیے گا کہ نیبوش کا سکوپ کتنا ہے اس وقت، اور کن ممالک میں زیادہ مواقع میسر ہیں جاب کے لیے؟ ویسے تو نیبوش خود کلیم کرتا ہے کہ ہم گلوبلی ریکوگنائزڈ ہیں، مطلب پوری دنیا میں اگر ان کی سٹیٹسٹکس دیکھیں تو کسی حد تک ٹھیک ہے۔ 110 سے جس وقت یہ تو ابھی کورونا پینڈیمک کی وجہ سے ایگزامینیشن کا پیٹرن تھوڑا سا چینج ہوا ہے کہ پیپر جو ہے وہ آن لائن ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے پیپر جو ہے وہ برٹش کونسل میں ہوتے تھے، یہ برٹش کونسل میں یہ انسٹیٹیوٹ میں کنڈکٹ ہوتے تھے پیپر۔ تو اس وقت کی جو سٹیٹسٹکس تھے، مطلب ارلی 2020 کے، 110 سے زیادہ ممالک میں نیبوش کے ایگزامز ہوتے تھے، اور 85,000 سے زیادہ کینڈیڈیٹس اینولی رجسٹرڈ ہوتے تھے نیبوش کوالیفیکیشنز کے لیے۔ تو اگر ان سٹیٹسٹکس کو دیکھا جائے تو یہ غلط نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی یہ گلوبلی ریکوگنائزڈ کوالیفیکیشنز ہیں۔ باقی اگر دیکھا جائے تو مڈل ایسٹ میں ٹھیک ٹھاک سکوپ ہے۔ مڈل ایسٹ میں جس کمپنی میں بھی آپ اپلائی کریں، آپ سے مانگا جاتا ہے کہ جی آپ نیبوش سرٹیفکیٹ پروڈیوس کریں۔ پاکستان میں بھی بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہیں، بلکہ اس کے لیے انٹری ریکوائرمنٹ بھی انہوں نے یہ رکھی ہوئی ہے، اگر آپ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس نیبوش سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ یورپ کا اپنا سسٹم ہے تھوڑا سا، ان کا سسٹم، مگر ظاہر ہے یو کے از پارٹ آف یورپ، تو یو کے میں جو ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے۔ باقی ادر پارٹس آف دا یورپ میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا، مگر یو کے اور ٹرکی یہاں پہ اٹ از ویری ویری ایکسیپٹیبل۔ البتہ کینیڈا اور اس کے لیے جو ہے امریکہ کا سسٹم تھوڑا سا اور ہے، ان کے اپنے کوالیفیکیشن ہیں جو ان کو پریفر کرتے ہیں۔
پھر اگر ہم فار ایسٹ کی طرف آتے ہیں تو سنگاپور ہے، فلیپینز ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، یا کوریا، جاپان وغیرہ، ان ممالک میں نیبوش سرٹیفکیٹ کافی ایکسیپٹیبل ہے. تو یہ اس کا سکوپ ہے مختلف ممالک میں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فار ایسٹ اور مڈل ایسٹ میں جو بچے ہمارے جانا چاہیں جابس کے لیے، ان کے لیے نبوش ایک کافی جابس کے مواقع مہیا کرتے ہیں. بالکل ایسی ہی بات ہے. اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا سر کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ نبوش کرنا چاہے تو ٹیوشن فیس پلس ایگزامینیشن فیس ٹوٹل جو اپروکسیمیٹلی کتنے اس کے اخراجات آ جاتے ہیں؟ اس میں بھی تھوڑی سی کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں یا ہمارے انوائرمنٹ میں ہر گلے محلے کوچے میں ایک نہ ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جو کہ نیبوش کی کوالیفیکیشن آفر کر رہا ہوتا ہے. مگر جو ایکریڈیٹڈ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں نیبوش کی طرف سے کلیئر ایک ڈائریکشن موجود ہے کہ آپ کی فیس جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے اور اس میں کوئی ہڈن چارجز اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پروموشنل بروشر جو ہوتے ہیں اس پہ بھی فیس لکھا کریں، آپ اپنی ویب سائٹ پہ بھی فیس لکھا کریں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ آپ کی فیس سٹرکچر جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے. تو کرنٹلی پاؤنڈ ریٹ کے حساب سے، پاؤنڈ ایکسچینج ریٹ کے حساب سے، اور جو فیس ہم نیبوش کو پے کرتے ہیں، تو زیادہ تر جو کورس پرووائڈرز ہیں، ایکریڈیٹڈ کورس پرووائڈرز ہیں پاکستان میں، سب جو ہے انہوں نے ایک سٹینڈرڈ فیس سیٹ کی ہے اس کے لیے 1,10,000 روپے. نیبوش انٹرنیشنل جنرل ایگزامینیشن سرٹیفکیٹ کے لیے سب کے لیے، اس میں سب کچھ شامل ہے. اس میں کاپی رائٹڈ میٹیریل، جو اسٹڈی میٹیریل ہوتا ہے وہ دینا، اس کے علاوہ اسٹیشنری پرووائڈ کرنا، اس میں کلاسز، ٹیوٹر سپورٹ، اسائنمنٹس چیک کرنا، اس میں ایگزامینیشن فیس ان کی شامل ہوتی ہے. اس کے علاوہ کلاسز کے دوران جو ٹی اور لنچ بریک ہوتا ہے، وہ سارے ایکسپینسز ملا کے ٹوٹل اوور آل فیس جو ہے وہ 1,10,000 روپے ہے. ٹھیک. تو آپ کا ادارہ جو یہ ہے یہ کتنا عرصہ سے نبوش کی ٹریننگ دے رہا ہے؟ ہم 2012 سے انوالو ہیں نبوش کی ٹریننگ میں. 2012 میں جب میں نے نبوش پڑھانا سٹارٹ کیا تھا، اگرچہ اس وقت میں نے اپنے انسٹیٹیوٹ کے بیہاف پہ نہیں پڑھایا تھا بلکہ ایک اور انسٹیٹیوٹ نے مجھے ہائر کیا تھا نبوش پڑھانے کے لیے. تو اس وقت پاکستان میں صرف ایک ہی انسٹیٹیوٹ تھا جو کہ نیبوش کوالیفیکیشن آفر کرتے تھے، اور وہ پڑھانے کے لیے برٹش آیا کرتا تھا پاکستان. اچھا جی. تو پھر جس انسٹیٹیوٹ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا بیک ان مارچ 2012 میں، تو اس وقت جو ہے انہوں نے بہت سارے ٹرینر کی سی وی بھیجی تھی نیبوش کو اپروول کے لیے، مگر انفارچونیٹلی ان کی اپروول نہیں ہو سکی کہ یہ بندہ پڑھا سکتا ہے. انہوں نے مجھے اپروچ کیا ہے، میری سی وی بھیجی ہے، تو میری اپروول ہو گئی تھی. تو فرسٹ بیچ جو میں نے پڑھایا تھا پاکستان میں وہ مارچ 2012 سے پڑھایا تھا میں نے، اگرچہ میری آرگنائزیشن کی بنیاد اس سے پہلے کی تھی. تو تب سے جو ہے وہ ریگولرلی نبوش کوالیفیکیشن کو پڑھانا پاکستان میں، صرف پاکستان میں نہیں، شاید میں یہ گارنٹیز کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، مگر شاید آئی ایم دا اونلی ٹرینر کہ میں نے نبوش کی کوالیفیکیشن 8 سے زیادہ ممالک میں آفر کی ہے. ٹریننگز میں نے دی ہے نبوش کی، مڈل ایسٹ کے ممالک، سری لنکا، ملائیشیا، انڈونیشیا، اس طرح کے. اگرچہ ورکشاپس اور دوسرے ٹاپکس پہ ٹریننگ دینا، اس میں یو کے، امریکہ، یہ ممالک بھی شامل ہیں جہاں پہ میں نے مختلف یونیورسٹیز میں گیسٹ لیکچرز، سارا سلسلہ. پروفائلز بہت اسٹرانگ پروفائلز کے لوگ موجود ہیں پاکستان میں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے موجود، بٹ آئی ایم ناٹ شیور. شاید جہاں تک میری بات ہے تو ٹوٹل 13 ممالک میں جو ہے وہ نبوش کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ٹریننگ یا کوالیفیکیشن میں نے ڈیلیور کی ہے. ماشاء اللہ. تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو اسٹوڈنٹس راول پنڈی، اسلام آباد یا بڑے شہروں سے نہیں، جیسے فیصل آباد، لاہور، جو چھوٹے شہروں سے جو اسٹوڈنٹس اگر نبوش کرنا چاہیں تو وہ کیا کریں؟ اس کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ نبوش کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں، www.nibosh.org.uk. یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے نیبوش کی.
تو وہاں پہ وہ اپنی مطلب کوالیفیکیشن سلیکٹ کر لیں، نبوش انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیٹ، پھر اس میں نزدیک پڑتا ہے. تو یہ مطلب ہمیں کبھی بھی اعتراض نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے وہ کسی اور انسٹیٹیوٹ میں جائے. ظاہر ہے وہ بھی لرننگ پارٹنرز ہیں، اتورائزڈ انسٹیٹیوٹ ہیں، انہوں نے بھی محنت کی ہے، ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے، کمپیٹنٹ ٹرینرز ان کے پاس ہوتے ہیں. مگر بہت کم لوگوں کو یہ چیز پتہ ہے، اور میں سجیسٹ کروں گا کہ جب بھی نیبوش کرنے کا ارادہ ہو کسی کا تو کم از کم ایک دفعہ نیبوش کی آفیشیل ویب سائٹ کو وزٹ کرنا چاہیے اور اس سے اتورائزڈ انسٹیٹیوٹ کا نام نکالنا چاہیے اور اسی میں ہی ایڈمیشن لینا چاہیے. کسی اور کے ہاتھوں جس طرح ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اناتورائزڈ انسٹیٹیوٹ میں جانے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو 50 جگہ بیچے گا اور اپنے پروفٹ کے لیے ظاہر ہے وہ فی سٹرکچر اس میں بھی ویریشن ہوگی. تو آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس قریب کون سا شہر ہے اور اس میں کون سا آتورائزڈ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ نبوش کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ سرچ کیا جائے. تو ناظرین، یہاں پہ سر نے جو ایک بہت اچھی ہمیں انفارمیشن دی کہ جو بھی اسٹوڈنٹ نبوش کرنا چاہے وہ نبوش کی آفیشیل ویب سائٹس پہ جا کے اپنی رجسٹریشن کو کمپلیٹ کریں. nibosh.org.uk ویب سائٹ کا ایڈریس ہے. آپ وہاں پہ جائیں، اپنی رجسٹریشن وہاں پہ کمپلیٹ کریں. پاکستان کو سلیکٹ جیسے آپ کریں گے تو یہاں پاکستان کی جو اتھورائزڈ انسٹیٹیوٹ ہیں وہ اس لسٹ میں شامل ہو، وہ اس لسٹ میں آپ کو نظر آ جائیں گے. تو جو انسٹیٹیوٹ آپ کو قریب پڑتا ہے اس سے نبوش کریں، چاہے جائے اس کے کہ آپ کسی بھی گلی محلہ کے انسٹیٹیوٹ سے آپ نبوش کرنے جا رہے ہیں. تو سر یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے اس ادارے میں نبوش کے ریگولر کلاسز ہیں، یا کوئی اسٹوڈنٹ اگر ویکلی کلاسز لینا چاہے تو ان کے لیے بھی کوئی سہولت موجود ہے؟ ہاں، موڈ آف اسٹڈی کی بات ہوتی ہے کہ کون سا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کتنے موڈ آف اسٹڈی کے لیے اپرووڈ کیا ہے نیبوش نے. ہمارے پاس جو ہے وہ موڈ آف اسٹڈی 4 قسم کی ہے. مطلب فل ٹائم کلاسز جو کہ 10 دن کی بیک ٹو بیک کلاسز ہوتی ہیں، اس کو فل ٹائم بلاک ریلیز کہتے ہیں. دوسری اپروول جو ہماری ہے، ہمارے انسٹیٹیوٹ کی ہے، وہ ہے پارٹ ٹائم. مطلب ہم ایوننگ میں 1-2 گھنٹے کی یا 3 گھنٹے کی کلاس پڑھا سکتے ہیں. یہ بھی ایک آپشن ہے کہ ہم سیچرڈے اور سنڈے پورا دن کلاس پڑھائیں، تو اس کو صرف سیچرڈے اور سنڈے تک محدود رکھیں. تو اس طرح کے موڈ آف اسٹڈی کو پارٹ ٹائم کہتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ ابھی پینڈیمک کے بعد وہ ہے اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ. مطلب اگر کوئی بندہ جاب پہ ہے یا کورونا وائرس کی وجہ سے کسی پابندی کا سامنا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، تو پھر اس کے لیے تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے تھرو زوم ایپلیکیشن کہ وہ کلاسز اٹینڈ کرتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم کہ کتابیں پرنٹ کر کے وہ ان کے ایڈریس پہ کوریئر کی جاتی ہیں، ساری انفارمیشن ان کو باقی جو سافٹ کاپی میں ای میل کے ذریعے ٹرانسفر کی جاتی ہے، اور پریزنٹیشن جو ہے وہ ساری زوم پہ ہوتی ہے اور ڈسکشن بھی ساری زوم پہ ہوتی ہے. آخری جو ہے وہ ایکسٹرنل اسٹوڈنٹس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور اتورائزڈ انسٹیٹیوٹ کا پڑھایا ہوا بندہ اگر اس سے مطمئن نہیں ہے یا کسی پیپر میں فیل ہو جاتا ہے، وہ اپنا انسٹیٹیوٹ چینج کرنا چاہتا ہے، تو کسی اور انسٹیٹیوٹ کا پڑھایا ہوا، میں پھر اپنے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ صرف اتورائزڈ انسٹیٹیوٹ کا پڑھایا ہوا بندہ اگر ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو رجسٹر کرتے ہیں. تو اس طرح کے موڈ آف اسٹڈی کو ایکسٹرنل لرنرز کہتے ہیں. تو اس کا دورانیہ آپ کی جو اس کا جو کلاسز کا دورانیہ ہے وہ 10 دن ہے؟ ہمارے پاس جو ٹائم ٹیبل ہے جو ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے اور جس کو نیبوش نے اپروو کیا ہوا ہے وہ ہے 11 دن کا. 11 دن کا گھنٹوں میں سر بتائیے کہ یہ کتنے آورس بنتے ہیں، کتنے؟ یہ ویریشن ہے اس میں. کچھ دن میں جو ہے وہ 7 گھنٹے بھی کلاس ہوتی ہے، کچھ دنوں میں جو ہے وہ 6 گھنٹے کی بھی کلاس ہوتی ہے ایکسکلوڈنگ بریکس، اور کچھ میں جو ہے وہ 7.5 گھنٹے تک بھی کلاس چلی جاتی ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سا یونٹ اور کون سا ٹاپک پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہر ٹاپک کے لیے، ہر یونٹ کے لیے نیبوش نے ٹیوشن آور سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ اس میں اتنی ڈیپتھ آف انفارمیشن ہے، کلاس میں یہ ٹاپک جو ہے وہ اتنے گھنٹوں میں بڑھانا چاہیے. کیا یہ ضروری ہے کہ نبوش کے ایگزام سے پہلے اس کے ٹیوشن جو آورز ہیں وہ کمپلیٹ کیے جائیں؟ ضروری ہے، بہت اچھا کویسچن ہے یہ. پہلے جب تک یہ آن لائن فارمیٹ انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا،
اس وقت تک سیلف اسٹڈی اسٹوڈنٹ ہم ایکسیپٹ کرتے تھے. اگر کوئی بندہ کہتا تھا کہ جی مجھے کلاسیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، یا میرا ایکسپیرینس ہے، یا میرے پاس اتنی بڑی ڈگری ہے تو مجھے کلاسز لینے کی ضرورت نہیں، ایک سرٹیفکیٹ لیول کی کلاسز کی حیثیت ہی کیا ہوگی. مختلف لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ نیبوش کی طرف سے وہ چیز الاؤڈ تھی. مگر جب سے انہوں نے یہ آن لائن فارمیٹ انٹروڈیوس کیا ہے، ابھی سیلف اسٹڈی لرنرز کی اجازت نہیں ہے. مطلب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں خود پڑھوں گا، آپ لوگ صرف مجھے پیپر کے لیے رجسٹر کریں، تو دیٹ از ناٹ الاؤڈ. تو اس لیے کلاسز اٹینڈ کرنا از ضروری ہے. مینڈیٹری ہے. سر آخر میں یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ نبوش کرنا چاہے تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ کنٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بڑے سارے سلسلے ہیں. ہماری ایک بہت ہی ویل ڈیولپڈ ویب سائٹ موجود ہے جس میں فارم موجود ہے، اس کو فل کر کے ہمارے پاس اس کی انفارمیشن آ جاتی ہے. ویب سائٹ پہ جو ہے وہ واٹس ایپ لنک بھی موجود ہے. اگر کوئی فارم فل نہیں کر سکتا تو صرف واٹس ایپ پہ ایک میسیج کر لے، ویب سائٹ کے واٹس ایپ سے ایک کلک پہ ایک میسیج کر لے. ہمارے پاس اس کا نمبر بھی آ جائے گا، اس کے انکوائری بھی ہمارے پاس آ جائے گی، ہم اس کو رپلائی کرتے ہیں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا جو پیجز ہیں اس کے ذریعے میسیجز ہمیں بھیج سکتے ہیں، اس طرح ہمیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. یا ویب سائٹ پہ ہمارے جو ہے وہ فون نمبر موجود ہیں، اس پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو دیر آر ڈفرینٹ ویز کہ ہاؤ لرنر ہمیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی تو ناظرین، ہم نے آج کوشش کی کہ ہم آپ کو نبوش کے حوالے سے کمپلیٹ انفارمیشن دے سکیں. اگر کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز جو ہم سے رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام جو سوالات ہیں ان کے جوابات دے سکیں. اور اگر آپ سر طیب شاہ سے رابطہ کرنا چاہیں تو ان کی آفیشیل ویب سائٹ جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، اور ان کے واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر سر طیب شاہ صاحب کا سر تھینک یو بہت شکر سو گزار مچ، ہوں کہ تھینک یو انہوں نے ویری ہمیں مچ. ٹائم دیا. تو یہ ہماری کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا. اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازتے رہیے گا. مجھے اب دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.